بکری کی بچہ دانی کو اٹھایا جاتا جو نجاست سے بھری ہوتی اور سیدھا کھینچ کے مارا جاتا ہنڈیا کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ اے بنو عبد مناف، یہ تم کیسی ہمسائیگی ادا کر رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہماری بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک پڑوسی جو آپ کا چچا بھی ہے اور دیوار کے ساتھ دیوار بھی ملتی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لنک دے دوں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیں اور سنیں۔ آج جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پڑوسی ہے، عقبہ بن ابی معیط۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ بھی مشرکوں کا ایک بڑا شخص ہے، ایک بڑا سردار ہے، ایک بڑا آدمی ہے جو شرارتی بھی ہے، پلان بھی بناتا ہے، یعنی کہ شرارتوں کے اندر بھی وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ وہ عقبہ بن ابی معیط، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی ہے۔ تو آپ کو گھر کے اندر تکلیفیں دینے کا جو سلسلہ تھا وہ اس طرح تھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو کوئی بھی جا کے بکری کی بچہ دانی اٹھا کے لا کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتا گھر کے اندر، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایک گھروندہ بنایا جہاں پر ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے، آرام سے نماز پڑھی جا سکے۔ پھر دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہانڈی پکانے کے لیے چولہے کے اوپر رکھی جاتی تو اسی عمل کو دہرایا جاتا، بکری کی بچہ دانی کو اٹھایا جاتا جو نجاست سے بھری ہوتی اور سیدھا کھینچ کے مارا جاتا ہنڈیا کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ تلے اندھیرا، اور ایسی شخصیت جس نے اس کائنات کا دھارا بدلنا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آگے سے کیا تھا کہ آپ ایک لکڑی کے اوپر اس کو لٹکاتے جو وہ پھینکتے، باہر آ کر دروازے کے باہر پھینکتے، اور صرف ایک جملہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بنو عبد مناف، یہ تم کیسی ہمسائیگی ادا کر رہے ہو؟ کیسے تم ہمسائے ہو؟ ذرا خیال کرو، یعنی اتنا برا عمل اور اتنا میٹھا جواب۔ سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ہم نے کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کس طرح ان کے کام آنا ہے یا ان کو شرارتوں سے بچانا ہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کس طرح ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے بھی دیکھنی ہے، اور کس سے دیکھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھنی ہے۔ اسی کو دیکھ کر اگر پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ ایک محلے کے اندر سکون قائم ہو جائے گا۔ کرتے کرتے گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں کتنا سکون اور امن ہوگا، اس چیز کو ہم عمل کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، اس کے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں ایک عمل عقبہ بن ابی معیط کا جو بڑا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس کے پاس چادر تھی، چادر کو اتارا اور اس نے لپیٹنا شروع کر دی۔ پنجابی جی میں کہتے ہیں نا کہ وٹنا شروع کر دیتا، انہیں وٹنا بنا رہا، اس کو بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر اس نے ڈالا۔ جب آپ سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں گردن میں ڈال کر اس کو بھینچنا اس نے شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سخت بھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اطمینان کے ساتھ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دھکا مارا عقبہ بن ابی معیط کو، اور ساتھ یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم صرف اس بنا پر ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اس نے اس قدر بھینچا تھا کہ بعد آدمی مر جاتا۔ قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا اللہ جو میرا رب ہے وہ میرا اللہ ہے، صرف اس بنا پر اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، صرف اس بنا پر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کتنی بڑی سازش، یعنی انسان کے نفس کے اندر کتنا بڑا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے جب اس کی سرداری چھیننے کو آتی ہے، جب اس کی کرسی، اس کی نفس کی خواہش جب وہ چھیننے کو آتی ہے تو وہ اس طرح کی سازشیں کرنے کے اوپر تل جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، معروف واقعہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ قریش آ کر بیٹھ گئے، قریب بڑے بڑے چند لوگ آیا کر بیٹھ گئے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ اب ابو جہل نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بندے کا اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجڑی وہاں پر پڑی ہے، کون ہے جو وہ اٹھا کر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان میں سے عقبہ بن ابی معیط اٹھا، جو بدبخت انسان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے، اس نے جرت کی اپنے حساب سے، گیا اس اوجڑی کو اٹھا کے لایا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر پھینک دیا، وہ غلاظت، وہ نجاست آپ کے اوپر پھینکی، آپ سجدے میں رہے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتا وہاں پر، کہ وہ قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے اندر جرت نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی چھوٹی ہی تھی، وہ آئی، انہوں نے آ کر آپ کے اوپر سے اس کو ہٹایا اور آپ اٹھے۔ پھر اٹھ کر آپ نے بد دعا کی، اللہم علیک بالقریش، اے اللہ تیرے اوپر قریش کو پکڑنا لازم ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے نام گنوا کر فرمایا تھا، اللہم علیک ابو جہل، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط، 7 لوگوں کے نام گنوائے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے انہی 7 لوگوں کو بدر کے دن میں نے دیکھا کہ وہ 7 کے 7 قتل ہوئے پڑے ہیں اور کنویں کے اندر پڑے۔ یہ انجام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے ساتھ بدسلوکی اور اللہ کے نبی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا اتنا برا انجام ہے کہ انسان، جب انہوں نے بد دعا سنی، اس شہر کے اندر بد دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، ان کا یہ عقیدہ بھی تھا، اور پھر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بد دعا کر رہے ہیں یہ قبول ہوگی، تو اور وہ سارا یہ باتیں سن کر ان کے اوپر بڑی گراں گزری، لیکن جو شرارتیں ہوتی ہیں، جو نفس کی شرارت ہوتی ہیں، اس سے وہ باز نہیں رہے، وہ اپنی شرارتیں کرتے رہے، لیکن بدر کے دن ان کا انجام تمام ہو گیا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہمسایوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک اختیار کرنا ہے۔ چاہے ہمسائے برا سلوک کرتے ہیں تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میٹھی زبان، میٹھے جملے، میٹھے جواب، اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، تاکہ ماحول پرامن رہے، علاقے کے اندر، گاؤں اور گھر اور ملک کے اندر ماحول امن کا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں۔